مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، نماز فجر با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مزید برآں دین کی اس مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجالس بڑی بابرکت مجالس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجالس کی شرکت پر بڑے اجر کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اصل میں دنیا کے اندر جو تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں انہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ریفل کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں کو پیٹرول کے ذریعے، کچھ چیزوں کو ڈیزل کے ذریعے، کچھ چیزوں کو چارجنگ کے ذریعے۔ موبائل فون بغیر چارجنگ کے یوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طریقے پر انسان کو روز مرہ زندگی گزارنے کے لیے صبح دوپہر شام کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سب سے کہیں بڑی ضرورت ہمیں دین اسلام پر چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر بڑھ کر ایک ہمارے لیے کام ہے، لہٰذا اس کام کو صحیح انجام دینے کے لیے اس کے لیے بھی ریفل کرنا ہونا پڑتا ہے۔ جب ہم قرآن سنتے ہیں، جب ہم حدیث سنتے ہیں، جب ہم علماء کرام کے خطاب سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریفل کرتے ہیں۔ ہم جو یہ نماز ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمیں اپنے آپ کو ریفل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لے جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، خوف الہی اور خشیت الہی کا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم اور قرآن کریم کے ذریعے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس طرح کی مجالس میں شرکت کریں، جن میں اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، قرآن کریم کی بات ہو۔ یہ تو دنیا کے اندر بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں، مجلسیں، محفلیں سجدی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مجلس وہ پسند ہے جس میں اللہ کی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات ہو، قرآن کریم کی بات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت دو طرح کی بتلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، بھائی آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں، انہیں ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان سے رک جانا۔ مثال کے طور پر چوری کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، بہتان لگانا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے تو ان سے رک جانا۔ یہ اہم ترین عبادت یہی ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے کا بہت زیادہ رواج بن چکا ہے۔ اصل میں مشکل یہاں آن پڑی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے گناہ کا گناہ ہونا نکل چکا ہے۔ ایک چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو ہم آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ذہن سے یہی نکل گیا کہ یہ غلط ہے تو پھر کوئی چانس نہیں بنتا کہ ہم اس برائی سے کبھی بھی رک جائیں، کیونکہ ہمارے دل سے اس برائی کی برائی نکل چکی ہے۔ یہ جھوٹ اسی طریقے پر ہو چکا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول چکے ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ایسے رچ بس گیا ہے کہ
बस झूठ बोले चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम तक कितने झूठ बोले हैं। अब अगर शाम को ये कहा जाए कि आप सुबह से शाम तक ये ध्यान करके बताएं कि आपने कितने कबीरा गुनाह किए हैं, तो आदमी फ़ौरन बता देगा कि ना तो आज मैंने चोरी की है, ना तो आज मैंने ज़िना किया है, ना तो आज मैंने किसी के माल झूठ बोलकर बेचा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि सुबह से शाम तक मैंने कितने झूठ बोले हैं या नहीं बोले हैं। इतने सारे झूठ बोल चुका होता है। सुबह से शाम तक वो कितनी मजलिसों में कितने आदमियों से मिला है और किस किस की बात हुई है, चुगलखोरी किस किस की हो चुकी है, मैंने अपनी ज़बान से कितने लोगों की चुगलखोरी कर दी है और अपने कानों से कितने लोगों की चुगलखोरी में सुन चुका हूँ, ये वो नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये चीज़ हमारे नज़दीक एक तरीके पे गुनाहों के अंदर शामिल ही नहीं रही। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके पर चोरी करना हराम है, जिस तरीके पर ज़िना करना हराम है, इसी तरीके पर झूठ बोलना भी हराम है, इतना ही बड़ा गुनाह है। इसी तरीके पर चुगलखोरी करना भी हराम है और बहतान लगाना भी नाजायज़ है। हम ज़िंदगी के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और झूठ बोल जाते हैं। किसी ने कहा भाई आप कितनी देर में आ जाएंगे, मुझे मालूम है कि मैं 1 घंटे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं बोल देता हूं कि मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूं। वादा खिलाफी, वादा कर लेते हैं कि मैं आज शाम को 5 बजे आपको फलां जगह पर ज़रूर मिल जाऊंगा, लेकिन वो अगले दिन की सुबह के 5 हो जाते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है। चुगलखोरी करना, जहाँ 4 आदमी बैठे वहाँ 5वें की बात शुरू, जहाँ 3 आदमी बैठे वहाँ 4थे की बात शुरू। चुगलखोरी करने वाला भी गुनहगार और सुनने वाले भी गुनहगार। ऐसी मजलिसों से बचना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, अगर सुनते हैं तो भी गुनहगार हैं। असल में चुगलखोरी क्या है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए किराम से बताया कि भाई चुगलखोरी मत किया करो, कहा भाई चुगलखोरी क्या है? कहा भाई किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई का बयान करना ये चुगलखोरी है। हज़रात सहाबाए किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, अगर वो बुराई उस शख्स के अंदर मौजूद हो और हम बयान कर रहे हों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बुराई उस शख्स के अंदर मौजूद है और आप उसको बयान कर रहे हैं, यही चुगलखोरी है। और अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है और आप बयान कर रहे हैं, तो ये तो बहतान है, उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। झूठ, चुगलखोरी। और इसी तरीके पर हमारे मुआशरे के अंदर तेज़ी के साथ नशा और जुआ दोनों चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इनसे हमें अपनी कौम को, नौजवानों को बचाने की सख्त ज़रूरत है। एक बुजुर्ग कहने लगे कि हज़रत मैं तो अपने बेटे को नमाज के लिए कहता हूँ, वो जाता ही नहीं, मैं उसका क्या करूँ? तो उन हज़रत ने फरमाया कि आप एक बात बताओ, अगर आपका बेटा आपके सामने आग के अंदर चला जाए तो आप क्या करें? क्या आप उसे दूर खड़े होकर ये समझाएंगे कि बेटा ये आग है, आग में जाने से आप जल जाओगे, आपको आग में दाखिल नहीं होना चाहिए, आपको आग से दूर रहना चाहिए? या ये कि आप फौरन उसके ऊपर झपट पड़ोगे और उसे आग से निकाल कर बाहर निकाल लोगे? उन शख्स ने कहा, हुजूर मेरा बेटा आग में जाए, हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि वो ना जाए, और अगर दाखिल हो जाए तो मैं चाहे जल जाऊं, लेकिन अपने बेटे को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो हज़रत ने फरमाया कि जिस तरीके पर आप दुनिया की आग से उसे बचाने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा फोकस उस पर डाल देंगे, इसी तरीके पर आखिरत की आग से, जहन्नम की आग से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करो। और इतनी कोशिश करो उसको नमाज में ले जाने की, इतनी कोशिश करो उसे नशे से बचाने की, जुए से बचाने की, सट्टे से बचाने की, गलत लोगों के अंदर बैठने की, गलत मजलिस से बचाने की। तो हमें अपने मुआशरे से इसको निकालना है। अब ये क्या कोशिश करनी है, हमें गौर करना है कि इस नशे वाले आदमी का क्या किया जाए। नशे वाले जो दूसरे महल्ले के लोग उसके पास आते हैं, कोशिश की जाए कि उनको रोका जाए, आप हमारे महल्ले के अंदर नहीं आए। ये कहाँ जाकर उनके पास बैठता है? उसके माँ बाप, चचा, बड़े भाई वो कोशिश करें कि ये वहाँ नहीं जाएगा। नशे वालों के बारे में तो लिखा है कि आपके इसकी अगर ये बात नहीं मान रहे हैं तो बाइकाट का शरीयत में
اہتمام نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کا بائیکاٹ کر دو، لیکن نشے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا بائیکاٹ کر دو، اس سے بات چیت بند کر دو، اس کے گھر جانا بند کر دو، اسے احساس کراؤ کہ آپ معاشرے کے اندر ایک بیکار چیز ہو چکے ہو، اب لوگ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے محلے کے اندر، ہماری گلی کے اندر ایک بھی آدمی نشے والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں آتے، سمجھتے ہو کہ یہ تو ہمارے گھر سے تیسرا گھر ہے، کرتا ہے تو کرے، ہمارے بچوں کو تھوڑا اس کی آنچ آنے والی ہے، لیکن کیا معلوم کب آپ کا بیٹا اس کی صحبت اختیار کر لے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جڑی ختم کی جائے۔ سٹے کے اندر آج کل بہت ساری چیزیں بڑھ چکی ہیں۔ پہلے تو جیسا مجھے علم ہے، سٹا لگانے جاتے تھے، نمبر لگاتے تھے، وہ اگلے دن کھل کر آتا تھا، اس میں پیسے ضائع کرتے تھے، ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن آج کل تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون کے اندر طرح طرح کی سٹے طرح طرح کے چل چکے ہیں۔ موبائل فون کے اندر ایسی چیزیں، ایسے ایپ کہ اتنے پیسے ایسے لگاؤ ایسے آ جائیں گے۔ ان میں سخت ترین ہمارے نوجوان جانتے ہیں، سب سے زیادہ خطرناک آج کل ڈریم 11 ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ نمازی بھی ہیں، لیکن وہ موبائل فون میں بیٹھے ٹیم چنتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے آج ٹیم متعین کر دی ہے، اتنے پیسے لگا دیے ہیں اور اتنے پیسے آنے کی امید ہے۔ میرے جاننے والے ایک آدمی نے بتایا اس کے پاس تقریباً 7 لاکھ روپے آئے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت دن سے لگا رہے ہیں، کبھی ہمارے کم کامیاب نہیں ہوئے، بہت سارے پیسے ضائع ہو چکے ہیں۔ تو موبائل فون کے اندر جو یہ ہے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوگا، یا اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ذہن سے برائی کی برائی نکل چکی ہے، اس ڈریم 11 کو بیٹھ کر اسے 4 آدمیوں میں اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس بیٹھا لگاتا رہتا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی جس میں آپ پیسے لگا رہے ہیں اور اس میں امید ہے کہ یہ پیسے بغیر کچھ کام کیے، بغیر بزنس کے بڑھ کر 10 روپے کے 100 روپے ہو جائیں گے، وہ سٹے کا کاروبار ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر سود کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، سود تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، خواتین تک سود پر پیسے لے رہی ہیں، بیاج پر پیسے لے رہی ہیں۔ سود پر بیاج پر پیسے لینا، دینا، دلانا سب حرام ہے۔ سود سے حتی الامکان پورے طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اپنے گٹوں کی کمائی پر، اپنی کوشش پر، اپنی محنت کی کمائی پر، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ آج یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کتنے اخراجات کو ہم بڑھا لیں اور کتنے اخراجات کو ہم گھٹا لیں۔ اگر ہم اپنی مزدوری پر انحصار کر کے اسی کے اندر اپنے اخراجات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اور اگر سود پر کما کر ہم نے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر ہی دیا تو اس کے نقصانات آپ کو دنیا کے اندر بھگتنے پڑیں گے۔ جیسی آپ نے اپنے بچوں کو کمائی کھلائی ہے، آپ خود عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے کہ ہم نے سود بیاج کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے اس سے استعمال کر کے چیزیں کھائی تھی، پی تھی، لی تھی، دی تھی، تمام چیزیں کی تھی آپ نے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور آپ نے جو بچوں کو سود اور بیاج پر پیسے لے کر کھلائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود پکڑ فرمائیں گے، اور وہ پکڑ یہ ہوگی کہ وہ بچے پھر نافرمانی کی طرف چل پڑے گے، پھر وہ بچے غلط راہ اختیار کر چکے ہوں گے۔ پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے، اپنی امی کا ادب نہیں کرتا ہے، اور نماز کو نہیں جاتا ہے، اور سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، گناہوں کی طرف چلتا ہے۔ تو آپ غور کریں، آپ نے اس کو بچپن سے اب تک کھلایا کیا تھا؟ اگر آپ اپنی پاک کمائی اس کو کھلائے ہوتے تو آج وہ اس طریقے پر ان تمام برائیوں کے اندر ملوث نہ ہوا ہوتا۔ تو سود سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو جہیز کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، مسنون نکاح کی طرف آنا ہے۔ آج ہم نے زنا کو آسان بنا دیا ہے اور نکاح کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہے۔ عمریں 22، 23 سال، 25 سال، 27 سال ہو چکی ہے، اور رشتہ سب چیز ہو سکتا ہے ان کا، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔
تو اپنے نکاحوں کو آسان بنائیے. جو امیر ترین لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پہل کریں اس بات میں کہ وہ اپنے نکاحوں کو مسجد کے اندر کریں اور مختصر لوگ جا کر لڑکی کو بیاہ کر لے آئیں. لڑکیوں کی شادیوں میں لڑکیوں کی جب رخصتی ہو رہی ہے اس دن بہت سارے لوگوں کی دعوت کرنا یہ کہیں پر بھی نہیں آیا ہے. آج لڑکی والے کے یہاں پورے گاؤں میں سے کم از کم ایک مرد کی دعوت ہوتی ہے. سارے رشتہ داروں کی پورے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے جتنے بھی گھر میں لوگ ہوتے ہیں. اور پھر وہ بارات لے کر آتے ہیں. تو جو شادی 10 آدمیوں کو کھانا کھلا کر پوری ہونی تھی اس میں 1000 2000 3000 4000 5000 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. اب 5000 آدمیوں کے کھانے پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ وہ تمام اخراجات فضول خرچی کے اندر آئیں گے اور آدمی کو قرضے کے اندر لے جائیں گے. ایک آدمی تو ایسا ہے کہ چلو بھائی میں تو میرے پاس بہت کمائی ہے میں قرض نہیں لوں گا. لیکن گاؤں میں 5 آدمی ایسے ہوں گے جو شادی بغیر قرض کے کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوں گے. لیکن 50 آدمی ایسے ہوں گے جو لائن میں ہوں گے ان کی بچیاں اور وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارا بھی کب نمبر آئے گا. اب وہ اس کی پوزیشن میں نہیں آ رہے ہوں گے کہ وہ جہیز کا بھی انتظام کر سکیں اور کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکیں, ٹینٹ کا بھی انتظام کر سکیں, لینے دینے کا انتظام کر سکیں. پھر جہیز میں لوگوں کے منہ بڑے ہو چکے ہیں, بھکاری بن چکے ہیں. لڑکے والا مانگ کرنے لگا ہے کہ آپ یہ والی گاڑی دیں گے, ایسا سامان دیں گے, اتنے آدمی بارات میں آئیں گے اور آپ کھانے میں کیا دیں گے. چیزیں طے ہونے لگی ہیں کہ یہ آئٹمس کھانے میں ہوں گے. یہ طے ہو رہا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے, نبی کریم نے جو چیزیں سکھائی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اس نکاح کو آسان بنا لینا چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.